یا غریب نواز، یا غریب۔ اب ہم خوفناک جادوگر کا پارٹ نمبر 2 آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ پچھلا پارٹ ہم نے بنا لیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اس پارٹ کو لے کر آئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، اور اسی طریقے کی اور ویڈیو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسائل جمیلہ سے لوگ جھوک در جھوک مسلمان ہونے لگے اور بگوش سے اسلام ہونے لگے، تو وہاں کے راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، یعنی اس کو پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک جادوگر خوفناک جادوگر جس کا نام تھا اجے پال جوگی کو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کر لیا۔ پرتھوی راج نے اجے پال جوگی کو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کر لیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اجتراب دیکھ کر حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا، یعنی ایک دائرہ بنا دیا، یعنی ایک گولا بنا دیا یا چوکڑی بنا دی، جس کے اندر آپ نے تمام مسلمانوں کو رکھ لیا۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ان کے گرد جب حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس دائرے کے اس لائن کے باہر نہ نکلے، اس جادوگر نے جادو کے زور پر آسمان سے لگاتار موسلا دھار پانی برسایا، آگ برسائی، اور لگاتار پہاڑوں سے بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر مسلمانوں کے ادھر برسانا شروع کر دیے، یعنی پھینکنا شروع کر دیا۔ مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں ہزار سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی حصار کے قریب پہنچ جاتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا خوفناک گرو، جس کا نام ہے خوفناک جادوگر اجے پال جوگی، جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے، یعنی طرح طرح سے الگ الگ طریقے کے پیترے اپنانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کو کوئی بس نہ چلا، جب جے پال کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بفر گیا، یعنی زیادہ غصہ ہو گیا اور بے قابو ہو کر غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے اچھلتا کودتا ہوا اس نے اپنا مرد چھالا، یعنی ہرنی کے چمڑے سے بنا ہوا ایک قالین، جو آج اپن قالین استعمال کرتے، اس زمانے میں بیٹھنے کے لیے الگ الگ طرح کے جانوروں کے کھال سے قالین بنائے جاتے تھے، اس پر ہوا میں اچھالا اور اس پر کود کر جا بیٹھا، اور اچھلتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا، یعنی اوپر کی طرف اڑنے لگا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا کیا آفت برپا کرے گا۔ میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت سے مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین مبارک یعنی اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ جے پال کے سر پر لگاتار چپل کی جو ہے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نالین پاک پڑنے لگی، ہر ضرب میں وہ تھوڑا تھوڑا نیچے آنے لگا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا، اور وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آفتاب ازمیر اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔